اور اگر ہم ہجامے کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجامہ تقریباً کم و بیش 5000 سال قبل مسیح سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ایجپٹ سے اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ ویسے یہ قرآن اور حدیث کا کوئی ریفرنس ہے ہجامے کے بارے میں؟ کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو ہجامے سے علاج کا حکم ارشاد فرمائیے۔ پہلے آپ کا یہ کچھ کرتے ہیں ہجامے میں؟ اس کی لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم ہجامہ کراؤ تو کسی نوجوان سے کراؤ، تگڑے سے۔ تو جو مسلمانوں کے ایجادات ہیں آج بھی، اور میرا جو اسٹڈی رہی ہے اس کے حساب سے میں بتا دوں، قیامت تک مسلمانوں کے ایجادات میں ترقیاں ہوں گی۔ کوئی نئی چیز اس طرح کی کوئی ایجاد اب نہیں کر سکے گا، اس میں ترقیاں آئیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم سیاستدان تو نہیں ہیں، لیکن ہم سیاست پہ ایسا تبصرہ کر رہے ہو جیسے ہم نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے۔ اپنی چلاتے ہیں کس نے رائٹ دیا آپ کو؟ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ ہجامہ کروائیں بلیف کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس میں بس شفا ہی شفا ہے۔ السلام علیکم، امید آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ سعد لودھی ایک اسپیشل پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد منصور ترابی صاحب موجود ہیں، اور یہ ماشاءاللہ سے 18 سال سے اس فیلڈ میں ہیں ہجامہ کی، اور اس کے علاوہ تھوڑا بہت ان کے میں بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتے چلوں۔ انہوں نے آئی آر کے اندر MBA کیا ہے ماشاءاللہ سے، اور ہجامہ کے اندر انہوں نے ڈپلومہ کیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سر آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، دعائیں۔ اور سر سب سے پہلے ایک ہمارا جاتا ہے کانسیپٹ جو بنا ہوا ہے کہ واٹ از کپنگ تھراپی۔ سب سے پہلے تو فرسٹ اینڈ فاسٹ یہ کہ آپ اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا، اور پھر یہاں کے اس ٹاپک کو آپ نے ڈسکس کرنا چاہا کہ جو عوامی طور پر لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے جس کی، تو بہت اچھا لگا۔ اور آپ کی ٹیم کو اور آپ کو مبارکباد، آپ جو پوسٹ کارڈ لے کے چل رہے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کی اس پوڈ کاسٹ سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ میں بھی اس نیت سے شامل ہوا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب کی سنت کو عام کرنے کی نیت سے میں آیا ہوں، کہ میں یقیناً آپ کو پوسٹ کارڈ جو لوگ دیکھیں گے اور اس کی طرف رغبت کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور مرنے کے بعد اس کے لیے اچھا سبب بنے گا۔ تو میں اس نیت سے بھی حاضر ہوا ہوں، بڑا اچھا لگا۔ جہاں تک رہا آپ کا سوال، تو ہجامہ بیسیکلی جو ہے اس کو اردو میں پچھلے لگانا بھی کہا جاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہجامہ سنت ہے، یہ مشہور ہے عمومی طور پہ۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو عمل صادر ہو جائے وہ سنت ہے۔ اور اگر ہم ہجامے کی بیک گراؤنڈ ہسٹری کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہجامہ تقریباً کم و بیش 5000 سال قبل مسیح سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ایجپٹ سے اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ پھر یہ جو چائنیز جو تھے، ان لوگوں نے اس کو اپنایا، اور چائنا کے اندر بھی اس وقت تقریباً 3000 سال سے ہجامہ ہو رہا ہے، 3000 سال سے تقریباً چائنا میں ہو رہا ہے، اور اس وقت یہ چائنا کا قومی علاج ہے۔ صحیح۔ چائنا میں اس کو جو باقاعدہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، اور بہت اچھی اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نا اپ گریڈ کیا ہوا ہے اس کو۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 5000 سال قبل مسیح سے پھر 3000 سال کا سفر کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج شریف پر فرشتوں نے کہا، روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس کرتے ہیں غالباً، تو فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا مجھ سے کہ اللہ کے نبی اپنی امت کو ہجامے سے علاج کا حکم ارشاد فرمائیے۔ تو اب یہ 1400 سال ہو گئے رسول اللہ نے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان اور دنیا میں جو اس وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسط کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اس کائنات کو سمجھ لیجئے کہ نا وہ چیزیں دینے میں اور وہ چیزیں بتانے میں، کیونکہ کافی چیزیں ایسی تھیں جو ہزاروں سال سے ہو رہی تھیں لیکن اس کے فائدے اور نقصان کا نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو عمل کر کے دکھایا، اس کے بعد اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ عالمین ہے، وہ رحمۃ اللہ عالمین کے جس کو کفار نے صادق و امین کہا حالت کفر میں بھی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے جب اپنی امت کو کہا بحیثیت مسلمان، ہماری پھر ذمہ داری بڑھ گئی، پھر ہمارا عقیدہ بلیو اس کے اوپر زیادہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس میں فائدہ نہ ہو۔ صحیح ہے۔ تو یہ الحمدللہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے اللہ کے نبی کے معاملہ سے۔ ویسے یہ قرآن اور حدیث کا کوئی ریفرنس ہے ہجامے کے بارے میں؟ بالکل، حدیثیں تو بخاری شریف کی اور مختلف سیاست کی جو کتابیں ہیں اس میں جو علاج کے حوالے سے جو باب باندھا گیا ہے اس میں نا باقاعدہ باب الحجامہ باندھا گیا ہے،
اس میں وہ حدیثیں لی گئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ریفرنس لے کے کوٹ کی گئی ہیں، اس میں بہت ساری ہے. اب دیکھیں صحیح بخاری شریف میں راقم الحدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حجامے میں شفا ہے. بے شک. پھر ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں تم علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہترین علاج حجامہ ہے. حجامہ سنت بھی ہے. تو سنت تو اسی لیے ہو گئی نا جب اللہ کے نبی نے اپنے میں امپلیمنٹ کیا. جو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے تو سنت ہے. جس چیز کا حکم اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں وہ سنت ہی کہلائے گا، اور جس چیز سے روکتے ہیں وہ اس سے رکنا پڑے گا آپ کو. تو آپ نے بیش بہا جگہ پر آپ نے کہا، اور یہاں تک کہ آپ نے کہا 3 چیزوں میں بعینی شفا ہے. بعینی معنی یقیناً شفا ہے. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شہد پینے میں شفا ہے، بے شک. پھر حجامہ کروانے پچھنے لگوانے میں شفا ہے، صحیح ہے. اور تیسرا ہے داغنے میں شفا ہے. لیکن میں اپنی امت کو داغنے کا منع کرتا ہوں. تو داغنے کا کانسیپٹ لوگوں کو شاید اس چیز کا کچھ یہی ہوتا ہے کہ وہ حجامہ آگ سے ہوتا تو شاید داغنا ہوتا ہے. داغنا وہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ داغنے کا کانسیپٹ الگ ہے. داغنے کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو، آئرن کو گرم کر کے کٹے ہوئے زخموں پہ لگا کے جوڑا جاتا تھا پہلے، اس کو داغنا کہتے ہیں. پہلے آگ کا بھی تو کچھ کرتے تھے حجامے میں. اچھا، حجامے کی جب ہسٹری دیکھتے ہیں تو حجامہ مختلف ادوار میں، جس طرح آج ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں اگر، تو آپ دیکھیں گے نا جب فرسٹ ٹائم ٹیلی ویژن لانچ ہوا تو ایک کمرے جتنے سائز کا ٹیلی ویژن تھا، اور اب گھومتے گھومتے اتنا ہو گیا کہ آپ کی انگوٹھی میں گھڑی میں ٹیلی ویژن آ چکا ہے. تو یہ جدید دور کی ٹیکنالوجیاں ہوتی ہیں. اور الحمدللہ ہم جس دین کی بات کرتے ہیں یہ وہ دین ہے کہ جو ہر زمانے کے لیے کافی ہے، سائنٹیفکلی پروف، اور قیامت تک آنے والے جو انسان بنی ہوئے انسان ہیں اس کے لیے کافی ہے. اب جتنی ٹیکنالوجی آگے جائے، اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا دور ہے. آنے والے وقتوں کے اندر، آنے والے 100 سال 500 سال جتنے بھی ہوں گے، اس پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کتنی اپ گریڈ ہوگی کسی کو کچھ نہیں پتا. کہ آپ اندازہ لگا لیں گے یہاں پہ کوئی بھی ایک ڈیوائس رکھی جاتی ہے، اس کے بعد اب دیکھتے ہیں ساری چیزیں آپ کو ہے نا ٹرانسپیرنٹ نظر آتی ہے کہ یہاں پہ اسکرین ہے، اس کو ہاتھ چھو نہیں سکتے. آ گئی ہے ابھی، آ گئی نا. تو یہ جدید ٹیکنالوجی آ گئی. تو اب اگر اس حجامے کی بات کرتے ہیں تو حجامہ جب پہلے کیا جاتا تھا تو جو بکرے کے، گائے کے سینگوں سے کیا جاتا تھا. اس کو ہارن تھراپی کہتے ہیں. اچھا، پہلے سے ہوتا تھا. جی، اگر کہا جائے کہ حجامہ کی کیٹیگریز میں تو حجامہ ہارن تھراپی بھی حجامہ ہی ہے. اس میں کیا کرتے تھے کہ ہارن جو ہوتا ہے خالی لے کے اس کے اندر سوراخ کر کے وہ کسی کی پوائنٹ پہ لگا کے اس کو منہ سے سک کرتے تھے. منہ سے سک کرتے تھے تو لازمی سی بات ہے جو منہ سے سک کرے گا تو اس کے جو لنگس ہیں وہ بھی پاورفل ہونا چاہیے. اس کی لیے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر تم حجامہ کراؤ تو کسی نوجوان سے کراؤ، تگڑے سے. تو جب تک ہم نے پڑھا اور تو لازمی سی بات ہے ہم نے سوچا، میں نے یار واقعی اگر کوئی ایسا ہو منہ سے سک کرے گا تو ہی اس کے کھینچے گا، تو اس کے پھیپھڑے بھی اتنے مضبوط ہونے چاہیے. تو اس لیے کہا. لیکن دور بدلتا گیا، ٹیکنالوجی آتے گئی، کرتے کرتے یہ حجامہ کرتے کرتے ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں جو ہے یہ مینول گن، مینول اس کو سکنگ پمپ کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو اتنے سارے یہ کپس ہیں اور اس کے سائز ہیں، کیونکہ یہ پھر ڈفرینٹ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. ویسے یہ چھوٹا کپ یہ کہاں لگاتے ہیں؟ اور وہ میں سارا آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے، کیونکہ پوری ایک لازمی سی بات ہے. عمومی طور پہ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، بالخصوص پاکستان میں چیزوں کی اویئرنیس ہم حاصل کرنا نہیں چاہتے. ہمارے سامنے جو آ جاتا ہے تو اس پہ ہم حیرت ضرور کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اگر طب نبوی کی بات کی جائے تو آج طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا ناروا سلوک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والے 20-25 سال 50 سال کے بعد ہمارے بچے بھی ایسے حیرت سے پوچھیں گے جیسے آج حجامہ کا پوچھتے ہیں، حجامہ یہ بھی کوئی علاج ہے؟ ایسے ہی ہمارے بچے پوچھیں گے، بچوں کے بچے یہ جو بھی ہے کہ یار جڑی بوٹیوں سے بھی علاج ہوتا ہے. کیونکہ علم کوئی سا بھی ہو، یاد رکھے گا جب آپ اس کو ریویژن نہیں کریں گے بھول جائیں گے. آپ اپنے خاندانی اطوار کردار کو نہیں اپنے باڈی کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اپلائی نہیں کریں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ آپ خاندانی تھے کبھی کسی زمانے میں. رواداری، مہمان نوازی، یہ وہ اب ہمارے سے دور ہوتے جا رہی ہے تمام چیزیں. ورنہ ہمارے گھروں میں پہلے مہمان آتے تھے، ہمارے بڑے خوش ہوتے تھے. اب ہم پریشان ہوتے کہ یار یہ کب جائے گا. ٹھیک ہے، جب کھانا بھی پکانا پڑے گا، مہنگائی، ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو حجامے کے ادوار کے اندر جو پہلا دور تھا، مصر کی جو باقیات ملی ہیں اس کے اندر ایجپٹ وغیرہ سے، تو اس میں ایون کیونکہ وہ لوگ مصری جو تھے وہ بڑی اچھی تہذیب کے مالک تھے.
صحیح. آج بھی 5000 سال گزر گئے، اتنے سال گزر گئے، آج بھی ان کے کوئی نہ کوئی مطلب باقیات موجود ہیں. بڑی بڑی اینٹوں سے گھر بنانا، محل بنانا. تو ادھر سے جو ملے اس میں لوہے کے کب بھی ملے. لوہے کی کب سے ہاں ہوتا تھا اس جی میں ہاں آگ سے جب ہوتا ہاں، تھا. کاپر کے جو کپنگ تھی اس وقت کاپر کی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس سے بھی ہوتا تھا. اور پلس لکڑی کے جو بومس ہوتے ہیں، یہ جس کا ہم وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بانس، چھوٹے چھوٹے بانسوں کے سائز کے بھی ہوتا تھا. تو بانس میں کیسے ہوتا تھا؟ یہ بانس کا اگر آپ نے دیکھا ہو تو میری جس طرح یہ انگلی ہے تو بانس میں اس طرح ہاں جوائنٹ ہوتے ہیں. تو صحیح ہے. اتنے بڑے سائز کا، موٹے سائز کا، یعنی کہ 1.5-2 انچ موٹے سائز کا بانس لگا، اس کو یہاں سے کاٹا جڑ کے ہاں پاس سے اور اوپر سے کاٹا، تو یہ کب بن جائے گا. صحیح. تو اس میں آگ ڈال کے، وہ جل جائے گا لکڑی نہیں، کا. آگ سے کبھی نہیں جلتا. یاد رکھیے گا کہ جب اس کو سکی کی مرحلے کو جائیں گے تو اگر میں کرنا چاہوں تو اس میں آگ ڈالیں گے تو یہ سکوں کو چپک جائے گا، صحیح. ایئر ٹائٹ ہو جائے گا. تو اس وہ طرح وہ دھواں رہ جائے گا نا، دھواں بھی سب ختم ہو جائے گا، مطلب خود ہی بس ایئر ٹائٹ ہو جائے گا. قدرتی طور پر جو اس میں ایئر بنے گی وہ آ جائے گا، صحیح. اس کی ایئر ختم ہو جائے گی اندر سے تو سک ہو جائے گا. صحیح ہے. صحیح. سیکشن، اس کو سیکشن کر لے گا یہ. تو یہ اس طریقے سے وہ لوگ کرتے تھے. آگ کا ہوا، پھر ہارن تھراپی آئی کہ بھئی اس کو جدید طریقے سے اس کو سوراخ کیا، اس کو سک کیا، ایک یہ سلسلہ بھی رہا. پھر اس کے بعد آگ کا سلسلہ ہوا، یہ جو بتایا میں نے. پھر اس کے بعد مٹی کے برتنوں کا بھی بنایا گیا، اس طرح ہوا. کرتے 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 آج ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ ہمارے پاس یہ آسان انسٹرومنٹ آ گیا ہے، اور ہم اس کو جب یوں کرتے ہیں، یوں کر کے جناب عالی یہ جب اس کو یوں کیا تو یہ سب پھنس گیا. کیمرے میں دیکھا یہ چپک گیا. یہ دیکھیں. وہی تو. اچھا، مزے کی بات یہ دیکھیں کہ یہ چپک گیا. اور اب اور جدید ہم اس کے اندر آگے جا چکے ہیں. اب الیکٹرک اس کے اندر جو ہے نا وہ آ گئے ہیں، سیکشن مشینیں آ گئی ہیں جو اس کو سک کرتی ہیں. اب صرف لگائیں، ٹک 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 ٹک، کب خود ہی لگ جائیں گے اس طرح. تو جدید دور ہے تو اس کا. لیکن تمام چیزیں اگر جو 5000 سال سے لے کر اب تک جو ہم دیکھیں، تو مین کانسیپٹ ان میں تھا پریشر نیگیٹو کریٹ کرنا ہے باڈی کے اوپر، پھر اس کے بعد سپرفیشل کٹ مارنا ہے. صحیح ہے. یہ سنت ہے. کٹ بھی صحیح جگہ ہونا چاہیے، یہ بھی تو ہے. ہاں. اب آگے آپ نے جو بات کی تھی اس کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ سنت ہجامہ کیا ہے. ہاں. سنت ہجامہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو مختلف اوقات کے اندر جو ہجامہ کروایا، ویسے تو ہجامہ کروایا پورا وہ سنت ہوگی، لیکن مختلف اوقات میں مختلف ضروریات کے تحت جو ہجامہ کروایا وہ صرف 9 مقام ہے، 9 ہے. 9 پریشر پوائنٹ ہیں باڈی کے. صحیح. اور اس کے اوپر پھر تحقیق ہوئی، اور الحمدللہ اس میں سے ایک پریشر پوائنٹ ایسا ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دونوں شانوں کے درمیان ہجامہ کراتا ہے تو اس کا یہ عمل 70 سے زائد بیماریوں ختم کر دے گا. اندازہ کر لیں کہ باحیثیت طبیب اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارت گرامی یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ 70 سے زیادہ بیماری ختم ہو جائے گی. اب بات کانسیپٹ کلیئر کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں اس کے اوپر ہمارا بلیو کتنا ہے. 100% ہے. کیونکہ ہمارے ایک دوست عالم دین ہے بہت اچھے، ان کا بلیو تھا، انہوں نے بولا بس مجھے یہ کپ لگا دو، میرے کو جو تکلیفیں ختم ہو جائیں گی. انہوں نے وہ کروایا، الحمدللہ ان کو فائدہ ہو گیا. سر ہم بھی آئے ہیں، آپ کے پیشنٹ رہ چکے ہیں. تو بلیو جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے. اب وہ اس طرح 9 پوائنٹ جو ہیں وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کے اوپر ہجامہ لگوائے مختلف اوقات میں. اسی طریقے سے بتا چلوں کہ جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کی حالت میں اپنے پاؤں میں موچا کر اپنے پاؤں کے اوپر بھی ہجامہ کرایا. ویسے وہ 9 پوائنٹ ہیں کون سے؟ 9 پوائنٹ اس میں سے 4 سر میں ہیں، 2 زیر ناف ہیں اور 2 پاؤں کے پنجوں پر ہیں. ان کے مختلف نام بھی ہیں. پیٹھ پہ بھی تو بولتے ہیں کہ پیٹھ پہ دونوں شانوں کے درمیان ہے نا، ایک دونوں شانوں کے درمیان، 2 4 سر میں اور 2 زیر ناف اور 2 پاؤں کے پنجوں پر. صحیح ہے. صحیح ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے مختلف جس کے اندر اللہ کے نبی نے ہجامہ کروایا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں بتایا کہ تحقیق جاری ہے اور ابھی قیامت تک جاری رہے گی، ہر شعبے میں جاری ہے. تو ابھی اس وقت موجودہ دور کے اندر 200 پلس پریشر پوائنٹس باڈی کے اندر ایسے ہیں کہ جہاں ہم کپنگ کر کے مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. 200 پلس 200 پلس. یہ بھی ایک سائنٹیفک چیز سیدھی سی بات ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ایک تھوڑا سا فقدان یہ ہے کہ ہم خود علم سے دور ہیں تو علم سیکھنا بھی نہیں چاہتے. کوئی چیز اگر میڈلسٹ سے
جو یورپی کنٹری سے ہو کر آتی ہے تو وہ ہمارے لیے قابل غور بن جاتی ہے، یہ ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ہم پہلے انسان پھر مسلمان ہیں. بے شک. تو جو مسلمانوں کے ایجادات ہیں آج بھی، اور میرا جو اسٹڈی رہی ہے اس کے حساب سے میں بتا دوں قیامت تک مسلمانوں کے ایجادات میں ترقیاں ہوں گی. کوئی نئی چیز اس طرح کی کوئی ایجاد اب نہیں کر سکے گا، اس میں ترقیاں ہیں. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اعتراف میں وہ ایڈوانس ہو جائیں گی. لیکن پیچھے سارے جو سائنسدان تحقیق کرنے والے، آپ کو ان کے پیچھے ہاتھ کسی کا نظر آئے گا تو وہ مسلمان ہی ہوگا. یہ تو ہے. تو ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ کے ہم نے سمجھا کہ جناب یہ جو ایلوپیتھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے انگریزوں نے بنا. انگریزوں نے صرف تحقیق کری ہے. چاند پہ آج دنیا پہنچ گئی ہے، چاند پہ جانے کا حکم بتانا میرے آقا نے بتا دیتا کہ ہاں جا، تم اگر جا، قرآن کہہ رہے ہیں کہ جا سکتے ہو تو اس زمین سے جا، لیکن یاد رکھنا بغیر سورس پریشر کے نہیں جاؤ گے. تو ریزن بتا دیا کہ اگر پریشر ایسا چاہیے تمہیں، اس سے زمین سے جدا ہونے کے لیے پریشر چاہیے. تو جس نے تحقیق کری وہ چاند پہ پہنچ گیا، اور جس نے تحقیق نہیں کری وہ پاکستان میں ہے اور جناب آپ کے سامنے ہے، ادھر ادھر بس گھومتے پھر رہے ہیں. یہ تو عمومی طور پہ جو ہے نا دیکھا اگر جائے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے دین پہ جب ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور ایک سوچ لیں کہ ہمیں دین پہ عمل کرنا ہے. لوگ سمجھتے دین پہ عمل کرنا نماز پڑھنا، روزہ زکوٰۃ رکھنا، لوگوں کی مدد کر دینا، یہ ہے دین. دین جو ہے الحمدللہ دین کامل ہے. دین اسلام مکمل دین ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا مکمل دین، ضابطہ حیات بھی ہے، ضابطہ اخلاق بھی ہے. وہ بات الگ ہے کہ جس نے کس پہ کیا کیا، کس نے کس کو کتنا لیا. یہ کہتے ہیں نا اللہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ، لیکن اللہ کی نہیں مانتے. یا دوسرے اور بنا دیے نا، بہت ساری چیزیں ہیں. مسئلہ یہ کہ ہم اپنی ذات کے حساب سے بھی اگر علم سیکھنے کی بات اگر کریں تو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک آپ کا علم ہے. بے شک. آپ مجھے بتائیں کہ ہم سیاستدان تو نہیں ہیں، لیکن ہم سیاست پہ ایسا تبصرہ کر رہے ہو تو ہم نے پی ایچ ڈی کر رکھا ہے. اپنی چلاتے کس نے رائٹ دیا آپ کو؟ کسی نے بھی. لیکن کیا آپ نے اپنے علم کو، اپنی ذہنی بساط کو صرف ادھر ہی مقدم کر دیا کہ میں ہر چیز میں؟ نہیں. یاد رکھیے گا دین کا حسن کیا ہے. دین خالی مسلمانوں کے لیے نہیں، دین تمام بنو انسانی کے لیے آیا ہے. اور بنو انسانیت کے لیے دین کیا کہتا ہے کہ جناب کوئی بھی کام کرو، دین روکتا ہی نہیں ہے. لیکن کیا اس کے پروفیشنل کے حساب سے کرو، تحقیق کے ساتھ کرو. جتنا تحقیق، جتنی ریسرچ دین سکھاتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں سکھاتا. یہ تو ہے. ہمارے دین کے اندر حکم یہ ہے کہ بھئی علاج کراؤ تو مولج سے کراؤ، جو علاج کرنے کا اہل ہو، جو ایکسپرٹ ہو. کھانا اس سے پکاؤ جو اس کا اہل ہو. صحیح ہے. اگر کسی اتھو بتو نتھو سے کھانا بنوائیں گے تو کیا ہوگا؟ ریڑ مار دے گا. نہیں، وہ آپ کو تو ریڑ مارے گا، لیکن آپ کو پیٹ کا بھی ریڑ مار دے گا. وہی نا، ریڑ مار دے گا. کھانا الگ خراب کرے گا، آپ کا پیٹ الگ خراب کرے گا. یہ تو ہے. تو عمومی طور پہ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں. اچھا بولتے رستے کا مال سستا، اور پھر اس طریقے سے بندہ جو ہے نا کام میں غلط آ جاتا ہے. ہم سستی چیز لینے جب جاتے ہیں تو ایک عقل تو یہ کہہ رہی تھی سستی ہے لے لو. دوسرا جو آپ سوچتے نہیں کہ یار کوئی بھی چیز سستی کیوں ملتی ہے. یہ ہے کہ آج کے اس دور میں کوئی کسی کو وقت نہیں دیتا. کسی کے پاس آ کے ٹائم دے رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سوچتا کہ یار کیوں آ رہا ہے. تو عمومی طور پر سیدھی سی بات یہ ہے، اس بات کو ماننا پڑے گا کہ تحقیق کامیاب ہے، تحقیق کامیابی ہے، تحقیق کامیابی ہے، تحقیق کامیابی ہے. صحیح ہر چیز میں. اب یہاں پہ میں نے آپ کو جو ہے نا ایک سمجھ لیجیے کہ ایک ایسا پوائنٹ بتا دیا ہے. اب جب بھی زندگی میں اس کو اپنے آپ دامن سے باندھ کے چلیں گے تو آپ کو ہر جگہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. کیا ہوگا کہ اگر کسی سے دوستی کرنی تو تحقیق کرنی ہے، میاں ہے کون، صحیح ہے غلط ہے کیا ہے، یہ غلط ہے. پتہ چلے میں ایک بندہ آگے سے آگے آ کے ملا، آپ خوش ہو گئے، آپ کا خوش اخلاقی کو آپ عام کرنے کے لیے، خوش اخلاق بننے کے لیے اسے دوستیاں کر لی. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا جناب وہ تو راؤ کا ایجنٹ نکلا ہے، کچھ پتہ چلا وہ تخریب کار نکلا ہے. ایسا ہوا تھا ابھی ریسنٹلی، آپ کو شاید پتا ہو دعوت مطلب لینا نہیں چاہیے، لیب کے اندر جو جناب وہ بچے کو ایک کو اٹھا کے لے گئے تھے، وہ کہیں بم دھماکہ وغیرہ ہوا ہوگا. تو وہ لڑکا اس کے ساتھ والا تھا، بیٹا ہوگا، اس بچے کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تخریب کار ہے، لیکن بعد میں جا کے جناب وہ بات کھولی. تو کہنے کا مقصد یہی ہے تحقیق. ہم نے اس چیز کو سوچتے ہی نہیں. لازمی ہر چیز میں دیکھیے کھانا ہے، اب ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ پیچھے کھانا کیا ہے کیا نہیں. اب اندازہ لگا لوگ حجامہ سنت ہے، سنت بالکل بے شک ہے،
لیکن تھوڑا سا پڑھ لو فائدے کیا کیا ہیں؟ فائدے کیا کیا ہیں. میں اگر اس کے فائدے گنوانا چاہوں تو آپ کتابیں بھر دی جائیں گی. میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں کہ حجامہ کروائیں بلیف کے ساتھ کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تو اس میں بس شفا ہی شفا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کسی بیماری کا نام لے کے نہیں کہا کہ جناب یہ کراؤ گے تو حجامے میں شفا ہوگا. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا حجامہ بھی آئینی شفا ہے. اس نیت کے ساتھ آؤ. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے تو بلیو میرا ایز اے ڈاکٹر، ایز اے مولج میں دعا کرتا ہوں اور یقین کے ساتھ کرتا ہوں کہ جو میں علاج کر رہا ہوں میرا رب اس میں شفا دے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو علاج بتایا میں اس کو کر رہا ہوں تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگی. تو اس نیت کے ساتھ جو ہے نا میں جب میں کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو شفا عطا فرماتا ہے. تو اس تمام چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ آپ جو ہے خود کتنا اسٹڈی کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. ورنہ سوال کی اگر بات کی جائے گی تو لوگ ایسے ایسے سوال اٹھا دیتے ہیں جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. ویسے کس ایج کے لیے صحیح ہے حجامہ؟ کیونکہ بچے تو میرے خیال سے نہیں کروا سکتے. نہیں، بالکل کرا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کی جو حدیثیں ملی ہیں اس میں یہ تھوڑی ہوا کہ علاج جو ہے نا صرف بڑوں کے لیے ہی ہے. کہ بچے بیمار نہیں ہوتے؟ یہ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی بیمار ہوتے ہیں. 1.25 مہینے کا بچہ بھی حجامہ کرا سکتا ہے اور 100 سال 125 سال کا بندہ بھی حجامہ کرا سکتا ہے. ہاں، کیوں کرا سکتا ہے اور کب کرا سکتا ہے یہ ضروری ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں نا، ایلوپیتھی کی بھی اگر بات کر لیں، ایک بندہ ضرورت سے زیادہ کمزور ہے، کیا اس کو اینٹی بایوٹک دے سکتے ہیں؟ آپ بولو گے نہیں. اتنا تو علم آپ بھی رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کی باڈی اس کو ڈائجسٹ نہیں کر سکے گی. اس کا ڈائجسٹو سسٹم پورا خراب ہوا پڑا ہے اس وقت. اب اس کا علاج کیسے کریں؟ تو لازمی سے ہوتا ہے لائٹ ڈوز. آپ کوئی سے بھی طریقہ کا علاج اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں ایک سسٹم بنا ہوا ہے. صحیح. اسی طریقے سے حجامے میں ہر کسی کا حجامہ کیا جائے یہ بھی ممکن نہیں. ہاں جی، اگر کسی کو کوئی ضرورت سے زیادہ کمزور ہے، ویک ہے، جس کو بولتے ٹڈی دل آدمی ہے، اب اس کا حجامہ تو اس کو حجامہ کریں گے تو وہیں لیٹ جائے گا. اور پہلے آپ فاسٹنگ کرتے ہیں نا حجامہ سے؟ فاسٹنگ بھی کرتے ہیں اور پھر ہر چیز دیکھی جاتی ہے. کسی کی شوگر لیول بڑی بھی بہت زیادہ وہ حجامہ نہ کروائے. بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوا ضرورت سے زیادہ وہ حجامہ نہ کروائے. یہ بھی ہے، ضرورت سے زیادہ ہائی اگر ہوا ہے، ورنہ اگر چیزیں کنٹرول میں ہے تو حجامہ کروائیں. جیسے حجامہ میں گیپ کتنا لینا چاہیے کہ ایک دفعہ کروا لیا پھر آپ کب؟ دیکھیں سم ٹائم جو ہے نا حجامے میں ایک جو تکلیف ہے وہ ہے چبھن کی ہے. صحیح. تو اس حوالے سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ نا مطلب بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی کپنگ ہونی چاہیے 7 9 11 12 جو بھی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک وقت میں کسی کو لگاؤ تو اس کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس حساب سے اسی سیشن ایک سیشن کو ہم 3 جگہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. آج آپ نے لگوائے 3 4 5 کپ آج لگوائے، پھر کل پرسوں 2 دن میں 3 4 5 لگوائے، اور پھر اس طرح. اب ایک سیشن اگر کمپلیٹ آپ کر لیتے ہیں اس کے بعد کا ڈیوریشن کتنا بنتا ہے، اس کے بعد اب دوبارہ کب پریپیئر ہوتا ہے کہ آپ کا دوبارہ حجامہ ہونا چاہیے، تو کم سے کم 3 ویکس یا 1 منتھ. 3 ویک یا 1 منتھ کے اندر آپ دوبارہ کرائیں ایز اے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. ویسے کافی لوگ یہ میڈیکل اکوپمنٹ کی وجہ سے بھی بیک ہو جاتے ہیں کہ یار یہ صحیح جگہ بھی ہے یا نہیں ہے، یا بندہ جو کر رہا ہے وہ کتنا ایکسپرٹ ہے. اس سے بھی لوگ کتنا میں نے آپ سے جو شروع سے ہم جو بات جس ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ علم کی کمی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. مگر کافی جگہ نہیں ہوتی. جیسے مولانا جہاں نہیں ہوتی تو کس نے آپ کو کہا کہ جس جگہ نہیں ہوتی تو کس نے کہا وہاں جگہ حجامہ کراؤ؟ کس نے گن پوائنٹ میں آپ سے کہا؟ کسی کو پتہ نہیں ہے نا. پتہ نہیں ہے. ہاں میں نے پھر گھوم پھر کے وہی بات، علم کی کمی. یہ ہے میرا یہ ٹاپک جو میں کہہ رہا ہوں، علم کی کمی آپ کو ہر جگہ ملے گا. قدم قدم پہ آپ کو اس چیز کا احساس اور ادراک ہوگا کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنا نقصان اپنا کر دیتے ہیں. ایک سیدھی سی بات ہے، آپ کے پاس ایک بائک ہے، 0 میٹر بائک ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں یا آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بائک چلانا نہیں آتی. صحیح. ٹھیک ہے جی. میں نے کہا شاید بھائی لودھی صاحب آپ مجھے اپنا بائک تو دیتے ذرا چلانے کے لیے. آپ نے پوچھا مجھ سے آپ کو آتی ہے ڈاکٹر صاحب بائک چلانا؟ میں نے کہا نہیں آتی. تو آپ نے کہا یار آپ پھر مسئلہ ہو جائے گا. لیکن کیا آپ مجھے دو گے؟ نہیں دو گے، بالکل نہیں دو گے. ایک بائک کی حیثیت کیا ہے؟ جان سے بڑھ کر تو نہیں. لیکن آپ انجان آدمی کے جسم کے پاس جا کے اپنا پورا باڈی دے دیتے ہیں، اپنا جسم اس کو پیش کر دیتے ہیں، بھائی کاٹو جہاں سے دل چاہتا ہے. کیوں؟ علم کی کمی ہے. ہاں یہ کہ وہ سامنے والا ایکسپرٹ. سیدھی سی بات ہے کہ آپ کم سے کم آپ جہاں جا رہے ہیں حجامہ کرنے، جس طرح ہم میڈیسن کے اندر جاتے ہیں، برانڈیڈ کمپنی، برانڈیڈ کپڑے، برانڈیڈ میڈیسن ہم لیتے ہیں اور مطمئن ہوتے ہیں، اسی طریقے سے یاد رکھیے گا حجامے کے لیے ایک انوائرمنٹ درکار ہے.
اس انوائرمنٹ میں ہجامہ کرائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو کوئی سائیڈ افیکٹ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ساتھ کے ساتھ بتاتے چلا ہوں کہ دنیا کا واحد طریقہ علاج ہے ہجامہ، جس میں جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی ہے. ٹھیک ہے جی. ہجامے میں کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا غلط طریقے سے استعمال وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص نے ہجامہ کرا، کپ لگا کے رکھا، چھالے بن گئے بہت زیادہ، اب اس پہ اس نے دوا بھی نہیں لگائی یا کچھ اور لگا دیا، اب وہ اینٹی سیپٹک ہوتا گیا. اب جس بندے نے پہلی مرتبہ یہ کروایا ہوا ہجامہ اور اس کے بیچارے کے ساتھ غلطی سے یہ عمل ہو گیا اس کے ساتھ، وہ کیا کہے گا؟ یار ہجامہ نہیں کروانا، کیونکہ ہجامے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میرا یہ ہو گیا تھا، میرا وہ ہو گیا تھا. میرے پاس آتے ہیں کس طرح کے کیسز. بعض لوگ جو اناڑی لوگ ہجامہ کرتے، کسی نے ہجامہ کرا، فوڈ ڈراپ کر دیا بیچارے کا، فوڈ ڈراپ ہو گیا، وہ پھر مسئلہ ہے. ایک بندے نے پیرالائز کر دیا بندے کو. یہ بھی سین ہوتے ہیں اگر غلط لگ گیا، غلط لگ جائے تو ڈیپ لگ گئے، سپرفیشل دینا خالی ہلکا سا. صحیح صحیح. تو یاد رکھیے گا میری، اگر اگر آپ کہتے ہیں ڈاکٹر، تو میں آپ سے کہوں گا خدا را ایسے لوگوں سے ہجامہ کرائیں جو اس کے اہل ہوں، نہ کہ اپنی جانوں کو کسی اناڑی کے ہاتھ میں یا نا عطائی کے ہاتھ میں جا کے دے دیں آپ، اور پھر بعد میں آپ کو افسوس ہو کاش کہ میں کسی چلے آتا. کیونکہ وہ چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر اپنی بنانے کے چکر میں آپ کی جانوں سے کھیلتا ہے. تو لہٰذا آپ پوری تحقیق کریں کہ آپ کب سے ہجامہ کر رہے ہیں، کیا آپ کہاں سے پڑھا ہے. کیونکہ وہ بیچارے ہمارے تو فلانے مولوی صاحب نے ہمیں سکھا دیا تھا، تو ہم تو ہجامہ کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ کتابیں بھی آتی ہیں مارکیٹ میں ہجامے کی، وہ اس کو پڑھ کے ہجامہ کے اسپیشلسٹ بن جاتے ہیں. مدنی مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہجامہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھ سے باہر. کسی کا نام لے کے آپ نہ کریں تو بہتر ہے، میرا مشورہ یہی ہے. کیونکہ ہم نام کسی نہیں، مگر کوئی بھی سیدھی سی بات ہے، ایک انجیکشن لگوانے کے پروٹوکول ہیں. ہاں، یہ غلط نہ لگ جائے. یہ پروٹوکول ہیں، غلط لگے گا تو وہ بات کی بات ہے، وہ تو پروٹوکول کے اندر بھی غلط لگ سکتا ہے. اناڑی آدمی ایک انوائرمنٹ میں بھی آ کے غلط لگا سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے اس کے لیے انوائرمنٹ کیا ہونا چاہیے کہ وہ جگہ ہائیجین ہو، صاف ستھری ہو، اور جو نیڈلز وغیرہ سرنج استعمال کی جا رہی ہو ڈسپوزیبل ہو، کبھی استعمال نہ ہوئی ہو، اس طریقے سے تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں. بالکل. اب میں ایک انجیکشن آپ کو لگا کے وہ دوسرے میں لگا دوں، ایک تو قانون جرم بھی ہے، اور ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ یہ صحیح ہے، تو آپ وہاں نہیں روک سکتے. یا آپ مزے سے آپ 100 بندوں کو لگاتے ہو. اسی طرح سرجیکل بلیڈ جس سے آپ کو سپرفیشل دیا جا رہا ہے، آپ نے چیک کیا؟ ایڈز بھی ہو جاتا ہے. نہیں، آپ نے چیک کیا کہ آپ کے سامنے اس بندے نے ہجامہ کرنے والے نے کھولا ہے. اب میرے پاس بڑا بھائی بلیڈ، یہ پیک صحیح ہے. جس طرح بائک میں پیٹرول بھراتے وقت یا کار میں پیٹرول بھراتے وقت لکھا جاتا ہے کہ آپ اپنا میٹر چیک کر لیں، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چوری نہیں ہوتی، آپ کا پیسہ نہیں جاتا. اسی طریقے سے ہجامہ کرنے والے بھائی کون سے بلیڈ سے کر رہے ہیں؟ بھائی یہ سرجیکل بلیڈ ہے، یہ فائزر کمپنی کا ہے، اچھا ہے، پیک ہے، کریں، استعمال کریں. لیکن عمومی طور پہ کیا ہوا بیچارے، وہ شیپ بنانے والا جو ٹریٹ بلیڈ ہوتا ہے اس کو توڑ کے ایک کو بھی 2 کر کے اس سے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر کہاں سے وہ آیا ہے؟ وہ بنایا گیا بال کاٹنے کے لیے، ہم اس سے جسم کاٹ رہے ہیں. یہ تو ہے. تو یہ بھائی بتائیے، ڈاکٹر جو اتنی بڑی بڑی پیرامیڈیکل اسٹاف اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی، اتنی بڑی بڑی کمپنی، فائزر ایکس وائزر جو کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، یہ کس لیے بنی ہیں؟ ان چیزوں کے لیے مگر لوں گا ہائیجین کے حوالے سے. کب استعمال کر رہے ہیں، وہ ایک ہی کو کب دوبارہ لگا رہے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ واش کر کے ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک صاحب نے مجھے بتایا، بولے سر وہ ہم ایک جگہ ہجامہ کرنے جاتے ہیں فلانی مسجد میں، اور انہوں نے کہا کہ کپ لے کر آئیں آپ، اور پھر یہ کپ استعمال کریں گے آپ پہ، پھر وہ دھو کے آپ لے جائیں ساتھ اپنے، پھر دوبارہ لے کر آ جائیں. اچھا انہوں نے پوچھا ہوگا کہ میاں یہ اب وہ لازم ہوتا کبھی ہمارے پاس آئے ہوں گے کچھ ہوا، بولے بھائی کب دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو آپ نے دھو کے دوبارہ استعمال کرتے ہیں. بولے دوبارہ آپ ہی پہ استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہ پلاسٹک کبھی اسٹلائز نہیں ہوتی، وہ جناب دوبارہ دھو کے استعمال کرتے ہیں. یعنی کہ اندازہ لگا لیں کہ بیماری کو کس درجے تک بڑھا کے لے کے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں اس انوائرمنٹ میں اس طرح کوئی اگر ہجامہ کرا کر نقصان اٹھاتا ہے تو اس کا بلیو اور اعتقاد کیا ہوگا ہجامے پہ، اور وہ دوسرے کو کیا مورل بنے گا کسی اور کے لیے، وہ کیا کہے گا. مگر میں نے سیلانی کے اندر، میں خود بھی یہ کروا چکا ہوں ہجامہ، مگر سیلانی میں نے دیکھا ہے بہت ہی کوئی نیٹ اینڈ کلین ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے انوائرمنٹ. یہ تو مجھے میرا ایکسپیرینس اگر ایز اے سیلانی، کیونکہ میں الحمدللہ رب العالمین سیلانی سے ایک عرصے سے جڑا ہوا ہوں جی، کم و بیش 14 ایئرس ہو گئے ہوں گے. تو سیلانی کی اگر بات کرتے ہیں تو سیلانی
بظاہر تو ایک این جی او ہے، لیکن اپنے آپ میں ایک جو ہے نا حکومتی اقدامات جو ہوتے ہیں نا وہ سیلانی کرتا ہے، جو انیشیٹو آپ کی حکومت کو لینے چاہیے، جو کام آپ کو بڑی لیول میں وہ سیلانی کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے پراپر ہر ڈپارٹمنٹ، اس کی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اس کے ماسٹر مائنڈ کو رکھا ہوا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے اسی کا ماسٹر مائنڈ رکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں جب ایکسپرٹیز ہوں گی اس میں تو وہ آگے ڈیلیور کرے گا۔ جب ہجامے کی اگر بات کریں سیلانی کی، جب سیلانی میں ہجامہ سینٹر لانچ کیا گیا تو سب سے پہلے ایک ہائیجین انوائرمنٹ میں ایک او ٹی بنائی گئی، چھوٹی منی او ٹی، جس کے اندر کہہ لیجیے کہ اس کو ہائیجین انوائرمنٹ دے رہا ہے، اس میں کیمیکل باقاعدہ آج تقریباً آج بھی وہیں پر ہی ہوں، میں جاتا ہوں مارننگ میں وہاں پہ، تو وہاں پہ ہائیجین انوائرمنٹ وہ کیمیکل کہ جو بڑے بڑے ہاسپٹل اپنے او ٹی کے اندر استعمال کرتے ہیں، جنرل او ٹی جو جہاں پہ بڑے بڑے آپریشنز ہوتے ہیں، سرجریاں ہوتی ہیں، وہ جو کیمیکل وہاں یوز کرتے ہیں وہ کیمیکل یہ لوگ یہاں یوز کر رہے ہیں اس کو ہائیجین کرنے کے لیے۔ پھر ایک پروٹوکول باقاعدہ، جی بالکل، ایک پروٹوکول کا طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ پھر جب آپ پہلے آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو کس کس وجہ سے ہجامہ ہو سکتا ہے، کس وجہ سے ہجامہ نہیں ہو سکتا۔ آپ بلڈ پریشر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کنٹرول کریں، شوگر کا مریض ہے، شوگر کنٹرول کریں۔ ہجامہ فاسٹنگ سے کیا جاتا ہے، کم سے کم 4 گھنٹے کی فاسٹنگ ہو، یا پھر صبح نہار منہ ہجامہ کرایا جائے۔ خون پتلا کرنے کی میڈیسن جو حضرات کھاتے ہیں وہ 2 دن پہلے بند کر دیں۔ اسی طریقے سے پان، چھالیا، گٹکا، سگریٹ، اسموکنگ وغیرہ کرنے والے حضرات 4 گھنٹے کے بعد ہجامہ کرائیں، بند کریں۔ صحیح، نشے والی چیز تو آپ کو نہیں، بالکل آپ بلڈ کا پتلا ہو گیا تو پھر تو آپ کروا ہی نہیں سکتے۔ جی جی بالکل، ایسے وجوہات یہی ہیں سعد بھائی کہ آپ کو کیا بتائیے کہ نا یہاں پر ہمارے یہاں پر اتنا بڑا مطلب جو ہے نا معاملہ ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا ادراک و احساس نہیں ہے کہ یار اگر ہم یہ غلط کریں گے تو ہمارے لیے غلط ہے۔ یہ تو ہے، ایک اگر خود کروا رہا ہے وہ غلط ہے۔ اب بعض لوگ بولے ہم ہمارے گھر پہ آ کے فلانے صاحب ہجامہ کرتے ہیں، وہ جناب عالی ہم تو کھانا بھی کھا لیتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، وہ تو ہجامہ کر دیتے ہیں، تو میں نے کبھی فری میں کرتے ہیں، بولے پیسے لیتے ہیں، تو بولے پھر وہ آئے پیسہ بنا کے چلے گئے۔ ایسا نہیں کہ میں بھی کرتا ہوں جا کے گھروں پہ، لیکن میں پہلے پروٹوکول بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ اس طریقے سے آپ کو یہ پروٹوکول احتیاط کرنے، پھر ہم آ کے ہجامہ کریں گے، آپ کو جو بھی ہوگا وہ ہجامہ بھی جب آپ کے گھر پہ بھی کریں گے تو اس کا ایک انوائرمنٹ بنائیں گے، اس کے اندر ہوگا، ایسے نہیں کہ ہر جگہ کر دیا۔ ایسی ٹھنڈی جگہ پہ ہجامہ ہونا چاہیے جہاں پہ زیادہ ٹھنڈک ہو، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ کرا لو چبھن کا احساس کم ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ اور سورت بھی تو پڑھتے ہیں تاکہ وہ نہ ہو۔ دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی، مولا علی سے جب آپ کے قوم میں روایت میں آتا ہے کہ تیر لگ گیا پنڈلی میں، اور وہ تیر اتنا پھنسا ہوا تھا کہ اس کو نکالتے تو تکلیف زیادہ ہوتی، تو پھر آپ نے نا کہا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤں تو نکال دینا۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی نے نیت باندھی نماز کے لیے، اور پھر انہوں نے نکالنے والوں نے جب نکالا تو آسان سے نہیں نکلا، زبردستی نکالا، وہ یہ کھینچ یہ کر برا وہ نکل گیا، لیکن حضرت علی کو احساس تک نہیں ہوا کہ مجھے تکلیف کتنی ہو رہی ہے۔ وجہ وہ اللہ والے لوگ تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے، اور وہ اللہ کے پیارے حبیب کی بیٹی کے داماد، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مرتبے دیے۔ اللہ والے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو کائنات سے وہ ہو جاتے بالکل کہ کوئی ہے پیچھے، بالکل بے شک، کنسنٹریشن بلیو اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہم نے سنا ہے، علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو اس انداز سے پڑھو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور جب تم اللہ کو دیکھ رہے ہوگے تو پھر تمہاری کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن ہم گناہ گار ہیں، بتقاضۂ بشریت ہم نے وہ معاملہ تھی، تو یہ نہیں کنسیپٹ کر سکتے، یہ تصور باندھ نہیں سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر صالحین فرماتے ہیں پھر یہ دوسرا کانسیپٹ تصور یہ کرو کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب جس شخص پہ یہ ہو، اب آپ دنیا میں اگر کسی کی مثال دینا چاہوں، کسی بڑے آدمی کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہو تو اپنے آپ کو کیسے اب تو گریٹ کرتے ہو، کھجلی ہو رہی ہے لیکن نہیں کھجاتے یا بڑے صاحب کے سامنے کھڑے ہو۔ تو جب یہ کانسیپٹ اور یہ ہمیں ہمارے بڑوں سے ملا ہے۔ حضرت علی جو فرما رہے ہیں، اور حضرت علی نے نماز کا جو فرمایا یہ فرمایا کہ لازمت میں اللہ اپنے محبوب اپنے رب کی محبت میں استغراق اتنا گم ہو جاؤں گا مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور وہی ہوا۔ تو جو کانسیپٹ جو آپ قرآن پاک کی آیت، ہم کہتے ہیں آیت الکرسی شریف پڑھواتے ہیں، وہ اسی لیے پڑھواتے ہیں کہ آپ اس پہ بلیو کریں، اس پہ کانسنٹریٹ کریں اپنا، تو آپ کا دھیان ادھر سے ہٹتا ہے، تو پھر آپ کو احساس نہیں ہوتا۔
یہ تو ہے تو کہ نماز کی لگن اتنی، اگر روحانی طور پہ حجامے کے متعلق اگر سمجھا جائے تو بہت پیاری چیز ہے. بینیفٹس بہت ہے. فرسٹ ٹائم جو حجامہ کرا تھا اس سے پوچھو کیا ہوا میاں، وہ بتایا گا یار یہ چیزیں ہوگی. کیونکہ واحد میں نے بتایا نا تقریر کا علاج دنیا میں حجامہ واحد ایک ہے. حجامہ کیا ہے؟ باڈی جسمانی علاج کے ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی. بالکل باڈی بالکل لائٹ ہو جاتی ہے. بھائی آپ کسی پیر وغیرہ بابا کے پاس جاتے ہو، جناب وہ کہتا ہے اتنی جمعرات یہاں لگاؤ، یہ کرو، فلانا کرو، ٹھیک ہے جی. اور حجامہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ کروا لے، بس ایک دفعہ کروائیں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. بلیو کریں اللہ کی ذات کے اوپر کہ میرا رب ہے، سونا رب ہے، وہ چاہے تو تنکے میں جان ڈال سکتا ہے، تو پھر وہ سمجھ لیجئے کہ نا جاندار میں جان نکال بھی سکتا ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حجامہ بحیثیت مسلمان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی نیت سے ہم کروائیں. اور پھر وہی بات ہے نا کہ جب بندہ کشتی میں ناؤ سمندر میں ناؤ اتارتا ہے تو اللہ کے سہارے اتارے. وہ ایک اس کا واقعہ بھی تو آپ بتا رہے تھے، وہ کیا تھا کشتی کا؟ کشتی کا مطلب میں نے یہ کہا نا کہ علمیت ہر کوئی اپنے فیلڈ کا ماہر ہے. جب آپ کسی ماہر حجامے والے سے جمع کرائیں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ ہاں یار میں کسی صحیح جگہ سے جمع کرایا اور مجھے فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن. لازمی سی بات ہے جب ہوگا. غلط بندے سے جمع کریں گے تو نقصان بھی ہوگا. تو علم ہونا ضروری ہے. میں نے آپ سے کہا نا اب سے ایک عالم دین ہے وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے، ڈاکٹر اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. دہی جمانا، بریانی پکانا یہ بھی ایک مہارت رکھتی ہے چیز. آپ اور ہم نہیں کر سکتے کام، لیکن جو کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے. اور اگر نہ کریں تو نقصان کتنا ہوتا ہے. اب ایک عالم دین کسی کشتی میں سفر کر رہے آپ نے، انہوں نے کہا ہاں بھائی بلّہ صاحب بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا؟ بولے سر جی ہمارے ابا ملہ تھے، ان کے ابا ملہ تھے، ہم بھی ملہ ہیں، مطلب کشتی چلانے والا ناخدا. ہمیں تو یہ آتا ہے کام. بولے تم نے پوری زندگی ضائع کر دی اپنی. اچھا جی. بیچارے جو سادے لوگ ہوتے ہیں نا وہ الجھتے نہیں ہیں. ہاں جی کچھ تھوڑی دیر کے بعد دریا یا سمندر میں طغیانی آ گئی. اب کشتی ہچکولے کھانے لگی، ان قریب ڈوبے. اور وہی ہوا، کشتی ڈوبنے جب لگی تو ملا نے پوچھا کہ حضرت آپ بتا سکتے ہیں کیا آپ نے کچھ سیکھا، تیرنا آتا ہے؟ بولے نہیں. بولے آپ کی زندگی خراب ہو جائیں گی آج. اس نے چھلانگ ماری سمندر میں. تو بظاہر یہ کسی بھی علم کے لیے جو ہے نا، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یہ کہیں کہ مطلب کہ علم برا ہے. علم برا ہے. میرا اللہ بہتر اللہ گواہ کہ میں نے کبھی کسی قوم کے متعلق بھی برائی نہیں سوچی کہ فلانی قوم تعصب. میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ میں ساری زبانیں سیکھوں، ساری زبانیں بولوں. اللہ تعالیٰ نے یہ قومیں بنائی اسی لیے کہ اس سے آپ کی پہچان ہو، بس پہچان ہو جسٹ. لیکن ہم نے اس کو تکبر کا ذریعہ بنا لیا کہ ایسا ملک صاحب وہاں اسی یہ ہیں، یہ ہوں میں وہ ہوں. یہی تو غلطی فوفاں جو ہے نا ایک قوم نہیں رہے، ڈیوائڈ ہو. تیار ہی نہیں ہے. ہم تیار ہی نہیں ہے اس کانسیپٹ کے لیے. کیونکہ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ گھر میں لے لیجیے نا، آپ گھر میں اپنے آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے، کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں. اس وقت اکثریت میں بیماریاں بن رہی ہیں پیٹ سے. ہم کسی کو پرہیز کا کہتے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ سانپ سونگے. ڈاکٹر صاحب کیا کھائیں؟ آپ نے یہ منع کر دیا. اور بھی نعمت ہے، اور بھی نعمت ہے. سبزیاں الحمدللہ آپ سبزیاں کھائیں. آپ کے پڑوسی ملک ہندوستان کے اندر سبزیاں جس انداز سے پکائی جاتی ہیں، اگر اس انداز سے سبزیاں آپ کو پکا کے کھلائی جائیں تو گوشت چھوڑ دو کھانا. جتنے اچھے اچھے طریقے سے. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پر جائیں، اگر کوئی بھی سبزی پکانا چاہتے ہیں آپ سرچ کریں، ایک سبزی کے تقریباً سینکڑوں قسم کی جو ہے نا ریسیپیز آ جائیں گی کہ ایک چیز کو کس طرح بنانا ہے. تو جو آپ کو اچھا لگے آپ بنائیں. پنیر بھی بہت لوگ ڈالتے ہیں، جو بھی بہت سارے کے پورا بناتے ہیں. یہ پنیر تو بہت سارے، اس کے علاوہ خالی بغیر پنیر ڈالے بغیر تیل ڈالے سبزیاں بناتے ہیں وہ لوگ. ایسی بھی چیزیں ہیں. ڈائٹ کانشیس ہے نا وہ لوگ. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے. تو حجامہ جو ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا تو ہر چیز کے لیے شفا سود مند ثابت ہوتا ہے، اور ہر مرض کے لیے بھی آئینی شفا ہے. آپ اچھے طریقے سے کرائیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم حدیث مبارکہ کو دیکھیں. اب حجامہ اچھا اگر یہ کہا جائے کہ حجامہ کن چیزوں میں ریپیٹلی فائدہ دیتا ہے، تو الحمدللہ حجامے کے اندر آپ دیکھیں کسی قسم کا بھی جوائنٹ پین ہو، کسی قسم کی بھی اسکن پرابلم ہو. آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے بہت ساری 70 سے زائد بیماریاں تو تقریباً ہم نے لکھی ہوئی ہے. دماغی جھٹکے آتے ہیں، سر درد، نیند کا کثرت سے آنا یا کم آنا، ٹھیک ہے جی،
اور پیشاب کا بے اختیار ہونا، ارک النساء جس کو ہم شرٹیکا کہتے ہیں، پورے دھڑ کا سن ہو جانا، فالج پڑ جانا، ناک کی ہڈی کا بڑھنا کم ہو جانا، گلے کے امراض، نزلہ زکام، جھلی بالوں کا کم ہو جانا، سماعت کی کمزوری وغیرہ، دل کے امراض، ہاتھ پاؤں کے امراض، گردش خون، جگر، پتے کے امراض، اور پیٹ کی آنتوں کی سوجن وغیرہ، موشن ہوتے ہیں بعض دفعہ اس کی بیماری کی، وہ پائلس ہوتے ہیں، فوڈ الرجی ہوتی ہیں، دبلا پن ہوتا ہے بعض دفعہ، گروتھ کے لیے جامع کراتے ہیں، گردن و کندھوں کا درد، سروائکل اور لمبر اسپائن کا جو پین وغیرہ ہوتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح پیٹ کے ہر درد میں ہوتا ہے، غذا کے ہر چیز کے لیے ہوتا ہے، ایون بے اولادی کے لیے بھی جامع ہوتا ہے. الحمدللہ ہمارے پاس کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو بے اولاد 7 سال 8 سال شادی کو ہو گئے، تو الحمدللہ رب العالمین سے جامع انہوں نے کروایا، اللہ تعالیٰ نے کو صاحب اولاد کیا ہوا ہے. آج ہمارے پاس کئی کیسے حافظے کی کمزوری وغیرہ ہوتی ہے، درد شقیقہ، آدھے سر کا درد، سائنس پرابلم، بہترین ہے اس کے اندر. صحیح. باڈی بلڈر بہت کروا رہے ہوتے ہیں اپنی باڈی گروتھ کے لیے. ہم کرتے ہی جامع اس طرح کا، جب کوئی پہلے مرتبہ جامع کرانا آتا ہے تو سنت جامع تو ہوتا ہی ہے، اور سنت ہر دفعہ ہوتا ہے. دونوں شانوں کے درمیان جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 زیادہ بیماری کا علاج ہے، تو ہم وہاں ہر دفعہ ہی کرتے ہیں. اور فٹنس کے لیے ہم کپنگ کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوال بنا کے مجھ سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہجامہ جو ہے جس کو کوئی بیماری نہ ہو وہ کیوں کرائے، تو میاں وہ فٹنس کے لیے کرائے. ہم نے ڈینگی جب کراچی میں جب ڈینگی کے کیسز بہت زیادہ سامنے آنے لگے، تب بھی ہم نے اپنی پوسٹ چلائی تھی. اور پھر کرونا جب آیا گیا تھا تو کرونا بھی ہم نے پوسٹ چلائی تھی کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے، ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ہم ہجامہ کرائیں. اس میں گندا خون نکل رہا ہے، جو بھی خون آپ کا بن رہا ہے وہ خراب. حدیث پاک میں نا میرا تو جملہ ہی نہیں ہے نا کہ بیماری سے بچاتا ہے، 70 بیماری سے کا علاج بھی ہے، بچاتا بھی ہے. ہجامہ شفا ہی شفا ہے، اور جسمانی روحانی دونوں تمام چیزیں ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کے کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ہمیں وہ علاج مرحمت فرمایا کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو کئی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. موذی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. بعض دفعہ کچھ موذی بیماری جسم میں پل رہی ہوتی ہے، وہ نکلتی نہیں ہے، کینسر ٹائپ، جب وہ نکلتی ہے تو اس اسٹیج پہ نکلتی ہے، وہ قابل علاج نہیں ہوتی، تو ہجامہ اس کو بھی ظاہر کر دیتا ہے. ہجامہ کرا اس کے بعد وہ بیماری ظاہر ہو گئی. اب اگر ضعیف الاعتقاد والا بندہ ہوا وہ کیا کہے گا، ارے بھائی میں نے ہجامہ کرایا اس کے بعد تو میری یہ بیماری ہو گئی، مجھے اس سے پہلے تو مجھے بیماری تھی نہیں، وہ نکل گئی. تو اللہ کے بندے تجھے یہ ذرا سا خیال نہیں آیا کہ یہ تو بیماری اندر پل رہی تھی. اگر اندر پلتے رہتی جب اتنے لیول پہ آگے سامنے آتی، جب قابل علاج بھی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا. تو ایک مس کانسیپٹ لوگوں کے اندر ہو گیا ہے کہ جناب ہجامہ کرایا یہ ہو گیا. نہیں، میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو ہجامے سے شفا ہوئی، جن لوگوں کو کوئی چیز ایسی تھی جو ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا، پھر انہوں نے ٹریٹمنٹ کرایا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی. کسی بھی نیگیٹیوٹی سے پہلے پوزیٹیوٹی کو سوچیں. بالکل، کیا اس کے فائدے ہیں یہ بھی تو سوچو کہ اتنا کیوں اس پہ وہ کیا گیا. بات پھر گھوم پھر کے جب آتی ہے کہ بھائی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، تو جو اللہ کی نہیں مانتا وہ اپنے حبیب کی کیسے کرے گا. خدا را اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ایمان کامل کی طرح ماننا. ایک قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں کو کہ تم اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول سے آپ اپنے تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کریں. بے شک اپنی ذات سے بڑھ کر. کہ ایک صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن بولے مال سے پیسے بھی زیادہ. بولے اچھا میں مال سے بھی زیادہ. پھر کہا ایل و عیال سے نہیں. بولے ایل و عیال سے بھی زیادہ. پھر کہا میں ایل و عیال سے بھی. پھر کہا اپنی جان سے. بولے اپنی جان سے بھی زیادہ. بولے اب کامل ایمان ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت جو ہمیں کرنی ہے اپنی جانوں سے بڑھ کر کرنی ہے. اگر اپنی جانوں سے بڑھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں گردنیں کیسے کٹیں گی جہاد فی سبیل اللہ میں. صحابہ نے کیوں کٹوائی گردنیں؟ جان دینا کوئی معمولی بات ہے؟ آسان کام ہے. اگر سوئی چپتی ہے تو آئی اللہ کی آوازیں لگتی ہیں. ہجامہ کرتے ہیں ہم لوگ، کٹ مارتے ہیں، نشتر چبوتے ہیں، ذرا سے چبوتے ہیں، کٹ ہلکے سے سپرفیشل کرتے ہیں بعض لوگ. تو راہ خدا عز و جل میں اپنی جانوں کو پیش کرنے کے لیے جب جاؤ گے تو کیا تکلیف اٹھانی پڑے گی. تو اگر میں کہوں کہ ہجامہ یار چبھن ہوتی ہے، خون بھی نکلتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، ایسا کیوں؟ تو اگر میں میری اپنی پرسنل رائے، مطلب یہ کوئی دین کے وہ نہیں، ایز اے انسان مسلمان ایک سوچ رسول اللہ سے محبت ہے
تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کی تعلیم فرمائیے آگے ہے کہ تم دیکھو جہاد میں بھی تکلیفیں ہیں، یہ تو چھوٹی سی کہ جو رسول سے دعوے دار ہے محبت کے وہ حجامے کی تکلیف بولے، غلامی اور رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہے نا، بالکل ہے، بے شک ہے، سب کو ہے، الحمدللہ ہمیں بھی ہے. تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بھی قبول ہونا چاہیے، برداشت، اسٹمنا، اپنا پاور بنائیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اور پھر جب بندے کو کسی کو تکلیف ہوتی ہے نا، میرے پاس ایک بچی کا میں ہجامہ کر رہا تھا، اس کی عمر اس وقت میرے خیال 3 ساڑھے 3 سال تھی. اس کی کڈنی جو ہے نا سکڑ گئی تھی یا انلارج ہو گئی تھی، کیس مجھے یاد نہیں ہے، اس ٹائپ کا تھا بہرحال مسئلہ اس کے ساتھ. تو اس کو ہجامہ جب کیا تو فرسٹ ٹائم ہجامہ اس کو جب کیا ہے، وہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دی اس کو. تو جو فرسٹ ٹائم ہجامہ کیا تو وہ لٹایا اس کو، تو جب اس کو کپ لگائے تو اب جب لازمی سی بات ہے جب نشتر چبوتے ہیں، کٹ مارتے ہیں، سپرفیشل دیتے ہیں تو اس کے اندر تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی سی چبھن ہوتی ہے. تو میں نے اس کے فادر کو اشارہ کرا کہ آپ بچے کے ٹانگ پہ ہاتھ رکھیں تاکہ وہ ہلے نہیں. تو انہوں نے ٹانگ پہ جیسے ہاتھ رکھا تو نا بچی نے کہا بابا آپ ہاتھ ہٹا دیں. میں آج تک میری زندگی کا مطلب اندازہ کر لیں کہ میں آپ سے بیٹھ کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ڈسکس کر رہا ہوں اس مسئلے کو، اس واقعے کو کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ یاد ہے. اور اس کی ہمت کی اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، دراز عمر بالخیرت دے اور اس کا نصیب اچھا کرے. تو اس نے جب ہاتھ رکھا فادر نے تو اس کو کہا بابا آپ چھوڑ دیجیے. بولے بابا میں نے کہا بیٹا چبھن ہوگی، تھوڑی تکلیف ہوگی. تو اس نے اپنے بابا سے کہا بولے بابا بات یہ ہے کہ جو تکلیف مجھے اس کڈنی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک 3 ساڑھے 3 سال کی بچی تھی، اس نے یہ کہا تھا. اس وقت میں نے کہا تھا کبھی ای اعلی رب، بے شک ہم اللہ کی کس کس نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہر چیز کا شکر. آپ سمجھے تو صحیح. اور ہاں بیماری سے پہلے صحت کو جس نے غنیمت جانا سبحان اللہ ماشاء اللہ، لیکن بیماری کے بعد بھی جس نے صحت کو غنیمت جانا تو اس کو احساس ہوتا ہے. بھوک کیا ہوتی ہے آپ کسی بھوکے سے مفلس سے پوچھیں، بات یہ ہے. اور اس کے لیے میں ایک بعض دفعہ ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ عمومی طور پہ ہم گھروں پر آتے ہیں تھکے ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو ہم جو ہے نا گھر میں فریج میں دیکھتے ہیں کچھ ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی کل کی دال بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، بینگن آلو بنے ہوئے رکھے ہوئے ہیں، آلو کی کتریاں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں اتنا پسند نہیں ہے، ایسے ہی چل ایسے ہی ہے نا بھائی، ایسے ہوتا ہے نا عمومی طور پر جب لوگ نہیں کرتے. لیکن جب وہ کھاتا ہے، یہ کھاتے ہیں ہم لوگ تو بعض دفعہ یار مزہ آ گیا، ایک جملہ ہوتا ہے یہ مزہ آ گیا. اور کیا امی بڑا پیارا بنایا آپ نے، بڑی پیاری کتلی تھی، بڑی پیاری دال بنی تھی. اس وقت جو اس کی حلاوت محسوس ہوتی ہے وہ کیوں پتہ ہے آپ نے سوچا کبھی؟ کہ اس کی نیڈ تھی نا، حقیقی بھوک تھی آپ کو. جب حقیقی بھوک آپ کو ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے نا ہر چیز نعمت نظر آتی ہے، تو اس وقت اس کی قدر ہو جاتی ہے. یہ ہے جنگوں میں ہمارے ابو بتاتے ہیں، اب ہمارے والد صاحب نے 2 جنگیں بھی لڑی، تو 1965 میں اور 71 میں فوجیوں کو بھنے ہوئے چنے ہوتے تھے، وہ کھا کے انہوں نے جنگیں لڑی ہیں. اب یہ بریانی قورمہ ٹیبل لگا کے تو نہیں ملے گا نا وہاں. جنگ پہ تو یہ حالت جنگ میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ کرے حالت جنگ سے. اللہ تعالیٰ جنگیں، کیونکہ جنگیں جو ہے نا اچھی نہیں ہوتی ہیں، تباہ کر دیتی قوم. جنگیں جو ہے نا پھر وہ سروائیو کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. سو ہو تو جاتا ہے. پاکستان کا حال تو ابھی جنگ کے بغیر اتنا برا ہے، تو جنگیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن جنگیں جو ہوتی ہیں تو اس میں بھی اس کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب کسی کو مطلب پریشان کیا نہیں جاتا ہے، اس کو جب پریشانی نہیں آتی اس پہ تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ نا پریشانی کیا ہے اور میں کتنا فزیکلی طور پہ اسٹرانگ ہوں. جنگوں میں اسٹرانگ فزیکلی طور پہ بھی چلتا ہے نا، دماغ اور ہر چیز چل رہا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں وہاں پر جو ہے نا غذا آپ کو ملتے ہیں بھنے ہوئے چنے، بعض دفعہ یہ نہیں کہ ہر وقت ہی ملتے ہیں. صحیح. کون کھانا بنا کے لے کر آ، بس اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، وہاں پہ جو بھی اللہ اللہ بسم اللہ. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم وہ علاج اختیار کریں جس میں سنت بھی ہے اور فائدہ بھی ہے، اور ایسے لوگوں سے کرائیں جو اس کے اہل بھی ہوں. بالکل. حدیثوں میں بہت زیادہ ہے. حجامے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حجامہ رسول اللہ نے فرمایا شفا ہے، بیعینی شفا ہے. اور بہت جگہ آپ نے احرام کی حالت میں حجامہ کرایا، روزے کی حالت میں بھی حجامہ کرایا، روزے کی حالت میں بھی حجامہ کرانا سنت مبارکہ ہے. اسی طریقے سے قمری تاریخیں چاند کی 17 19 21 17 19 21 یعنی کہ کل چاند کی 17 ہے، تو چاند کی 17 19 21 میں حجامہ کروائیں.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے چاند کی 17, 19, 21 میں ہجامہ کرایا اس کا یہ عمل ہر مرض کے لیے شفا ہے. اور دوسری جگہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرمایا کہ اگر وہ ہجامہ کراتا چاند کی 17, 19, 21 میں, اگر وہ کوئی علاج اب نہ بھی کرا تو اس کے لیے کافی ہے. یہ شفا مل گئی اس کو. الحمدللہ. آج کے لیے میرے خیال سے بہت ہی زیادہ ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ بہت ہی لمبی اور بہت ہی فائدے والی ہوئی ہے, اور سب سے اچھی ہوئی ہے. اصل میں لودھی صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں اسپیکر, بالکل آپ تو ہم تو آپ کے ساتھ جتنا بولیں گے کر لیں گے, کیونکہ مجھے تو اس چیز کا بھی احساس ہوتا چلا کہ نا سوالات آپ نے اتنے کیے جتنے جوابات میں دے رہا تھا بہت زیادہ مل گئے. ہاں, کیونکہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں, جس مقصد کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ہمارے ویوز تک پہنچے اور ویوز اس چیز کو سمجھیں کہ آیا کہ ہجامہ کیا ہے. خالی ہجامہ یہ چیز نہیں. ہم نے جب ہجامہ اسٹارٹ کیا, میں بتاتا ہوں, سیلانی ویلفیئر کی اگر بات کریں تو سیلانی ویلفیئر پاکستان کے اندر ہجامے کو پروموٹ کرنے میں 1 نمبر پر ہے. سیلانی کے جو چیئرمین ہیں جناب مولانا بشیر فاروق قادری صاحب, الحمدللہ ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ دل دیا کہ جس کے اندر درد انسانی ہے, اور آپ نے ہر نہت میں جا کے جہت میں جا کے آپ نے نا کام کیا ہے. اور یہ وجہ کہ آپ نے اپنا سلوگن رکھا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے جتنے انسان کی زندگی کے اندر معاملات ہیں اس کو ہم حل کریں گے, سلجھائیں گے, اس میں لوگوں کی مدد کریں گے جہاں تک وہ کامیاب بھی نظر آتے ہیں. تو اس وقت جب انہوں نے سیلانی کا جب ہجامہ لانچ کیا, انہوں نے جو پبلسٹی کا ایک طریقہ کار اختیار کیا, وہ بڑی بڑی ہورڈنگیں ہم نے خود نے دیکھی شہر کراچی میں لگی, اور اس کے بعد ایک عرصہ سیلانی کو ہجامہ کرتے ہوئے ہو گیا وہاں پہ. تو وہاں پہ بہت پروموشن کیا انہوں نے, کیونکہ ہم وہاں پہ سیلانی میں روزانہ ہجامہ کرتے ہیں, روزانہ ماشاءاللہ اچھے مریض ہوتے ہیں. تو ٹائمنگ کیا ہے سیلانی میں؟ سیلانی میں تو صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے کے درمیان ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے اپائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. صحیح ہے. اس کے طریقہ کار ہوتا ہے اس کا جو. اور فاسٹنگ کتنے گھنٹے کی کرنی ہوتی ہے؟ 4 گھنٹے کی کریں یا نہار میں جامع کرائیں. 4 گھنٹے کی فاسٹنگ کرتے ہیں. جیسے صبح اگر بندہ آتا ہے اٹھ کے 10 بجے جامع کرائیں تو ناشتہ نہ کرے, جامع کرا لے پھر اس کے بعد ناشتہ کریں. اس طریقے سے ہوتا ہے. تو ہجامہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین ہم نے بھی اسٹارٹ کیا, میں اور میرے دوست, ہم لوگوں نے جب 2007-8 کے اندر جب نے اس کو سلسلہ شروع کیا تھا, تو ہم نے جو ہے نا کراچی کے مضافات میں کیمپنگ کری فری آف کاسٹ. فری کیمپنگ ہم لوگ آپس میں اپنے پاکٹ اپنے جو ہے نا کچھ نہ کچھ اپنے حصے ملاتے تھے. پھر ہم وہ کانچ کے کپوں سے کرتے تھے, آگ سے, کیونکہ وہ سستا پڑتا تھا. تو ہم نے بلدیا, لانڈی, کورنگی وغیرہ مختلف علاقوں میں اور بھی ٹاؤن میں جا کے ہم نے فری کیمپ کیے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس آئے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہماری وجہ سے جامع ہو, لیکن اس میں ہم نے بھی اپنا حصہ شامل کیا. انٹرسٹ میں جا کے میں نے کپنگ کری. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم جو کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہجامہ کرتے ہیں, لوگوں کو سنت پر عمل بھی کرواتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم لوگوں کے کام آ سکے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہجامہ کرائیں, اور ہر مرض کے لیے کرائیں, اور ہر عمر کے لیے کرائیں, لیکن اس کے لیے ایک کسی اچھے ڈاکٹر سے آپ اپنا کوآرڈینیٹ کریں. یہ ہے ڈاکٹر صاحب, ان کے پاس جائیں, ان سے لازمی کروائیں. کیونکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ نا آپ پوچھیں پہلے کہ اس کنڈیشن میں ہجامہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, کسی سے بیماری کا پتہ ہونا. جی بالکل. چلیں, آج کے لیے میرے خیال سے بہت ہم نے نالج دے دی. آپ نے زیادہ نالج دے دی, میں نے تو بہت کم سوال پوچھے تھے. تو مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کو بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں بہت ہی جلدی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.